حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حج پر گیا ہوا تھا. تو حج کرنے کے بعد میں بیت اللہ میں سو گیا. مطاف میں، حرم میں سویا ہوا تھا تو میں خواب میں دیکھتا ہوں 2 فرشتے ہیں. ایک رجسٹر ہے ان کے پاس، اس پہ کچھ لکھ رہے ہیں، آپس میں گفتگو کر رہے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ان فرشتوں کی آواز سنی. ایک فرشتہ دوسرے کو کہتا ہے کہ اس سال کتنے لوگوں نے حج کیا ہے؟ دوسرا فرشتہ اسے کہتا ہے کہ اس سال 6 لاکھ لوگوں نے حج کیا. 6 لاکھ لوگوں نے. پھر وہ فرشتہ پوچھتا ہے کہ کتنوں کا حج قبول ہوا؟ وہ پہلے والا فرشتہ پوچھتا ہے کتنوں کا حج قبول ہوا؟ وہ فرشتہ کہتا ہے ایک کا بھی حج قبول نہیں ہوا. ایک کا بھی حج قبول نہیں. وہ پہلے والا فرشتہ پھر پوچھتا ہے ایک کا بھی حج قبول نہیں ہوا؟ دوسرا فرشتہ کہتا ہے ہاں، دمشق کا ایک مزدور جو حج پر نہیں آیا، لیکن اللہ پاک نے اس مزدور کی وجہ سے 6 لاکھ کا حج قبول کر لیا ہے. یہ گفتگو حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ عنہ نے سنی. آنکھ کھلی، دل میں آئی کہ یار وہ مزدور کیسا ہوگا؟ دمشق کا رہنے والا ہے. آپ نے دمشق کا قصد کیا، دمشق پہنچے. اس مزدور جس کا فرشتوں نے ذکر کیا تھا، ظاہری بات ہے کہ کچھ نہ کچھ اس کا حوالہ ملا. آپ اس کے پاس پہنچ گئے اور پوچھا کہ تو نے کون سا ایسا نیک عمل کیا ہے کہ اللہ پاک نے تیری وجہ سے اس سال جنہوں نے حج کیا، اللہ پاک نے تیری وجہ سے ان کا حج قبول کیا ہے؟ اس شخص نے سنا تو وہ رونے شروع ہو گیا. کہنے لگا میں تو خود حج پہ نہیں جا سکا. حضرت عبداللہ بن مبارک کہنے لگے لیکن واقعہ کیا ہوا ہے؟ کوئی بات ہوئی ہے ایسی؟ وہ مزدور کہنے لگا کہ میرے دل میں حج کا بڑا شوق تھا. میں نے کتنا عرصہ مزدوری کی، لوگوں کی مزدوری کی، اور میں نے 300 درہم پیسے اکٹھے کیے کہ میں بھی حج کروں. میں نے وہ پیسے اکٹھے کیے، ادھر سے حج کا موسم آ گیا، میں نے حج کا ارادہ کیا، لیکن گھر میں حالات بڑے تنگ تھے. ایک دن میں اور میری بیوی ہم گھر میں بیٹھے ہوئے تھے تو ہمیں گوشت بھوننے کی خوشبو آئی کہ جہاں جیسے کہیں گوشت پک رہا ہے. تو اس کی بیوی کہنے لگی، وہ مزدور کی بیوی نے کہا کہ دیکھو ہمارے ہمسایوں نے گوشت پکایا ہے، کتنا عرصہ گزر گیا، ہم نے کبھی گوشت چکھا بھی نہیں. جو جمع پونجی آپ جمع کرتے گئے کہ آپ نے حج پہ جانا ہے، چلیں آج تو ہمسایوں نے گوشت پکایا ہے، ان سے تھوڑا سا سالن ہی لے آئے، ہم بھی گوشت کھا لیں. حضرت عبداللہ بن مبارک یہ واقعہ سن رہے ہیں. وہ مزدور کہنے لگا میں ہمسائے کے پاس گیا، میں نے ہمسائے کو کہا کہ بھائی آپ نے لگتا ہے گوشت پکایا ہے، تھوڑا سا سالن ہمیں بھی دے دے. وہ مزدور کہنے لگا جب میں نے اپنے ہمسائے سے یہ کہا تو میرا ہمسایہ رونا شروع ہو گیا. کہنے لگا کہ ہمارے گھر میں گوشت پکا ہے، لیکن یہ گوشت آپ پر جائز نہیں ہے. مزدور کہنے لگا بھی کیوں جائز نہیں؟
کیا مسئلہ ہے؟ ہمسایہ کہنے لگا کہ ہم 7 دنوں کے بھوکے ہیں، کچھ بھی نہیں کھایا، 7 دنوں کے بھوکے، اور بھوک کے اضطراب میں گھر سے نکلا تو کچرے کے ڈھیر پر ایک مردہ گدھا پڑا ہوا تھا۔ میں نے اس کو کاٹا اور اس کا گوشت گھر لے کر آیا ہوں، اور گھر والوں نے وہ مردہ گدھے کا گوشت پکایا ہے۔ تو مزدور کہنے لگا جب میں نے یہ بات سنی تو میں نے حج کا ارادہ ترک کر دیا۔ میں نے کہا میرا ہمسایہ بھوکا، اس کے یہ حالات ہیں کہ وہ حرام کھانے پر مجبور ہوا ہے، اور میں حج پہ جا رہا ہوں، میرا حج یہی ہے کہ میں اپنے ہمسائے کی مدد کروں۔ مزدور کہنے لگا میں نے 300 درہم گھر سے اٹھائے اور اپنے ہمسائے کو دے دیے اور حج کا ارادہ ترک کر دیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ بن مبارک کہنے لگے مبارک ہو کہ اللہ نے تیرے اس صدقے کی وجہ سے، اللہ نے تیرے اس صدقے کی برکت سے 6 لاکھ کا حج قبول کیا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، اللہ اللہ اللہ، حج بھی کیتی جاندے ہو، کیا کر رہے ہیں یار ہم؟ اللہ توفیق دے، ہمیں حج کرنا چاہیے، عمرہ کرنا چاہیے، اس پاک در کی زیارت کو جانا چاہیے، لیکن اپنے ہمسایوں کا، اپنے رشتہ داروں کا، اپنے ساتھ والوں کا خیال کیجیے، یہ اصل ہے۔ اگر خدا نخواستہ کل کو بروز قیامت ہمارا بھوکا ہمسایہ، اس کے بھوکے بچے بروز قیامت انہوں نے شکایت کر دی، تو یہ ہمارے ریپیٹر حج، یہ پرائیویٹ حج، یہ 35 لاکھ والے حج، یہ کسی کام نہیں آئیں گے میرے بھائی، یہ کسی کام نہیں آئیں گے۔ ہاں، اللہ بے نیاز ہے، ہمیں حکم ہے اپنے رشتہ داروں کا، اپنے ہمسایوں کا خیال کیجیے، ان کے ساتھ حسن سلوک کیجیے۔ اللہ کرے اس کی برکت سے اللہ تعالی ہمیں حج بھی عطا فرمائے، ہمیں عمرہ بھی عطا فرمائے، اور اللہ کرے ہمارا حج قبول بھی ہو، جو اصل ہے۔ حج کرنا ہی کمال نہیں ہے، حج کی قبولیت کمال ہے۔